کہ وَأَنَا مِنْهُمْ، میں بھی تو انہی میں سے ہوں، یعنی میں بھی اہل بیت سے اہل بیت میں داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جو آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّنِي عَلَىٰ خَيْرٍ، کہ آپ تو پہلے ہی خیر پر ہیں، یعنی آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس لیے ہمارے امام اہل سنت محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر برائی کو دور فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ انہیں یہ مرتبہ کیسے نہ عطا فرماتا کہ آپ نور ہیں تو آپ کے اہل بیت کے نور میں داخل ہیں۔ فرمایا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عین نور ہیں، آپ سے انوار تقسیم ہوتے ہیں، نور تقسیم ہوتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عین نور ہیں تو آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے اہل بیت بھی فرمایا نور میں داخل ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی شان کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جس گروہ کی بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا، فرمایا کہ وہ میری اہل بیت، اور فرمایا کہ اس کے بعد مرتبہ کا مرتبہ، فرمایا پھر میں قریش کی بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا، پھر آپ نے فرمایا میں انصار کی بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا، پھر آپ نے فرمایا اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے میں ان کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اہل عرب میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ان کی شفاعت کروں گا، پھر فرمایا اہل عجم میں جو مجھ پر ایمان لائے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جن کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، یعنی اہل بیت کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور فرمایا وہ تمام گروہوں میں سب سے افضل ہے، یعنی اہل بیت سب سے افضل ہے، اس کے بعد قریش، اس کے بعد انصار، اس کے بعد اہل یمن جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، فرمایا اس کے بعد اہل عرب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، فرمایا اس کے بعد اہل عجم، لیکن فرمایا جس گروہ کی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، فرمایا کہ وہ سب سے افضل گروہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر اہل بیت یا طہر کی شان کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ۔ فرمایا سب سے پہلے انہیں میری محبت سکھاؤ، یعنی والد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ 3 عادتیں سکھائے، یہ 3 خصلتیں سکھائے، اور فرمایا کہ سب سے پہلی عادت جو اپنے بچے کو سکھانی ہے وہ یہ سکھانی ہے کہ اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں، حضور کا امتی ہوں، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بچے اگر کائنات میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے حبیب سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ فرمایا دوسری عادت، دوسری خصلت جو اپنے بچوں کو سکھاؤ، فرمایا دوسری خصلت اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، دوسری عادت یہ سکھاؤ، فرمایا اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، یعنی حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کی آل کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی قراءت سکھاؤ، یعنی قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ۔ لیکن افسوس آج حقیقت یہی ہے کہ اہل سنت کی پہچان 2 چیزوں سے ہے، ایک ادب اور دوسرا عشق۔ ادب کس چیز کا؟ ان تمام چیزوں کا ادب کا ہم نے بیان کیا، حضور علیہ السلام کی ذات کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، قرآن مجید کا بھی ادب کرتے ہیں، محبت حضور علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس آج دور دور تک ہم میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہم عام الفاظوں میں حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، ہاں بغیر وضو بھی ذکر کر سکتے
ذکر کریں تو پھر ہم کیوں حضور علیہ السلام کا نام بے وضو لیں، یہ حضور کی شان کو کیوں بے وضو بیان کریں؟ ہم پر ضروری ہے کہ ہم جب بھی حضور کا ذکر خیر کریں یا اس مجلس اس محفل میں جائیں جس جگہ پر حضور کا ذکر ہونا ہے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم وضو کے ساتھ جائیں، طہارت کے ساتھ جائیں، پاکیزگی کے ساتھ جائیں۔ یار جس پاک نبی کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے میں اپنے ظاہری جسم کو تو پاک کروں، جو میرے اختیار میں ہے وضو کر کے میں ان کو تو پاک کروں۔ انشاءاللہ جب ہم یہ نیت کر کے جائیں گے تو ظاہری بدن پاک کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور باطن کو پاک کرنا پھر رب کے ذمہ ہے۔ اللہ پاک اس پاک ذکر کے صدقے پھر ہمارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، دوسری چیز محبت اہل بیت کی محبت۔ شاید آج ہم اگر سوال کریں کہ اہل بیت میں داخل کون ہے، یا اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، یا اہل بیت کی شان کیا ہے، ہمارے 60 سالہ بزرگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو یہ محبت سکھاؤ، لیکن افسوس ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھائیں، انہیں گھر میں نعتیں لگا کر دیں، خود ان کے سامنے نعت پڑھیں، خود ان کے سامنے بیٹھ کر حضور کا ذکر کریں، خود ان کے سامنے بیٹھ کر حضور کا تذکرہ کریں، اہل بیت کا تذکرہ کریں۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، کچھ بنا کر تقسیم کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ابا یہ میں اہل بیت کے صدقے سے ان کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، ان کے صدقے سے یہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی اہل بیت یا طہارت کی محبت حاصل ہو۔ اور تیسری چیز قرآن مجید، آج ہم یقیناً دیکھیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے بچے کو 1 سال پڑھاتے ہیں، 2 سال پڑھاتے ہیں، 3 سال، ہم کہتے ہیں کہ 3 سال میں میرا بچہ اچھا قاری قرآن ہو۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ جائیں، جو بڑے جو چوٹی کے قراء ہیں، آپ جائیں ان کے پاس، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے قرآن مکمل سیکھ لیا ہے، تو وہ بھی کہے گا کہ یار جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں نئی چیز مجھے سیکھنے کو ملتی ہے، میں نے قرآن کا علم مکمل نہیں سیکھا، میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ تو ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ قرآن کی مجلسیں، قرآن کی درسگاہیں خالی ہو چکی ہیں۔ قرآن کی درسگاہوں میں اگر ہم جائیں دیکھیں تو چند بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی عظمت اور شان میں بیان کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، جب وہ قرآن سیکھ جائے گا، جب وہ قرآن پڑھ جائے گا، پھر آپ کو اس کی عظمت اور شان کا پتہ چلے گا۔ ہمارے اس مجلس میں یامین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا بیٹا آپ نے قرآن تھا، وہ جوانی کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ پوچھیں ان سے، خدا کی قسم یہ کہیں گے کہ یا اللہ میرا بھی خاتمہ ایسے کرنا جیسے میرے بیٹے کا خاتمہ کیا ہے۔ کیوں؟ ان کا بچہ آخری ٹائم بھی دنیا سے جاتے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے گیا ہے۔ یار ہم کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، آسان انداز میں تلاوت کر رہا ہو، جیسے آخر القرآن میں پچھلے دنوں میں قرآن حضرات نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کافی لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ یار وہ قرآن وہاں سے پڑھ رہے تھے، ہمارے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اگر ہم کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہو، اس کی اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو، تو پھر یقیناً خدا کی قسم اب نیک اولاد اور جوان اولاد کا اس دنیا سے جانے کا ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اولاد، وہ نوجوان اولاد دنیا سے جاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہوئے جائے، خدا کی قسم والد کو صدمہ نہیں ہوتا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہمارے اسی فیضان مدینہ میں قرآن مجید کی کلاس لگتی ہے، اور قرآن مجید بھی پھر درست تلفظ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جس طریقے سے عربی لوگ